اس ایکسپلینیشن کو سمجھنے کے لیے اس کا پارٹ 1 ضرور دیکھیں۔ پارٹ 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلائن کار میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ پارک میں بینچ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ایڈلائن اس سے ملنے نہیں جاتی اور اسے بغیر بتائے وہ جگہ چھوڑ کر اگلی جگہ پر چلی جاتی ہے۔ اب پریزنٹ میں ایڈلائن کو اپنی لائف میں بہت زیادہ رونا آتا ہے کہ نہ جانے کب تک اسے اس طرح لوگوں سے بھاگنا پڑے گا۔ ہمیشہ کی طرح ایڈلائن اس دفعہ بھی ایل سے دور جانے کا سوچتی ہے اور گھر جا کر اپنی کچھ فوٹوز لیتی ہے اور کسی دوسری جگہ چلی جاتی ہے، جبکہ ایلس ایڈلائن کو بہت ڈھونڈتا ہے اور ایلس نہیں جانتا تھا کہ ایڈلائن اسے کیوں چھوڑ گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایڈلائن راستے میں جا رہی ہوتی ہے تو ایلس ایڈلائن کو وہاں دیکھ لیتا ہے اور ایڈلائن بہت حیران ہو جاتی ہے کہ ایلس کو اس کا ایڈریس کہاں سے ملا ہوگا۔ ایلس لائبریری سے ایڈلائن کا ایڈریس لے کر اسے یہاں ڈھونڈنے آیا تھا۔ اس بات پر ایڈلائن بہت غصہ کرتی ہے کہ اسے اس کے پیچھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا اور ایلس کو انکار کر دیتی ہے کہ وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ایلس ایڈلائن کا ایسے انکار سن کر بہت سیڈ ہو جاتا ہے۔ ایلس بھی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جب اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو وہ بھی اسے اپنے دل سے نکال دے گا۔ ایلس یہی سوچ کر گھر آتا ہے، لیکن گھر آ کے وہ ایڈلائن کو بھول نہیں پاتا۔ ایڈلائن فلیمن سے مل کر اپنے اور ایلس کے بارے میں سب بتاتی ہے کہ ایلس اسے پسند ہے اور ایڈلائن بھی اسے دل دے بیٹھی ہے۔ وہ بھی اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتی، لیکن ایڈلائن کو ڈر ہے کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد ایلس اسے کبھی قبول نہیں کرے گا اور پھر ایڈلائن بھی یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ یہ سن کر فلیمن اس کو بہت سمجھاتی ہے کہ اسے اب یہ سب کچھ بھول کر اپنی نئی زندگی شروع کر لینی چاہیے، کیونکہ فلیمن کہتی ہے کہ وہ اب بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کے مرنے کے بعد ایڈلائن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سن کر ایڈلائن ایلس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتی ہے اور اب وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ دونوں میں دوبارہ وہی پیار شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے ایڈلائن بہت انجوائے کرتی ہے۔ ایلس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے جیمز بھی بھولنے لگ گیا تھا۔ ایلس کے پیرنٹس کی 48 اینیورسری ہوتی ہے تو ایلس ایڈلائن کو اپنے پیرنٹس سے ملوانا چاہتا ہے۔ پہلے تو ایڈلائن منع کر دیتی ہے، لیکن پھر مان جاتی ہے کیونکہ اسے اب ایلس سے شادی کرنی تھی اور اپنی لائف سٹارٹ کرنی تھی۔ ایڈلائن پھر ایلس کے گھر جاتی ہے۔ جب ایلس کے فادر ایڈلائن کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کر فوراً ہی اس کا نام لے لیتے ہیں، جیسے کہ وہ اس کو پہلے ہی جانتے ہوں۔ ایلس کے فادر کا نام ولیم ہے۔ یہاں ولیم کے پاس سٹوری دکھائی جاتی ہے کہ ولیم ایک دن روڈ پر جا رہا تھا۔ ایڈلائن اسے اپنی گاڑی میں نظر آتی ہے، جو اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی اس کی گاڑی ٹھیک کر دے۔ ولیم اس کی گاڑی ٹھیک کر دیتا ہے، پھر وہ ولیم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے جاتی ہے اور اس طرح ان کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر ولیم ایڈلائن کو امریکہ لے جاتا ہے، جہاں ولیم ایڈلائن کو ایک پارک میں ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ ایڈلائن اپنی گاڑی میں ولیم سے ملنے آتی ہے، لیکن دور سے ہی ولیم کو ہاتھ میں رنگ پکڑے دیکھ کر واپس چلی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ اگر اس نے ولیم سے شادی کر لی تو وہ بوڑھا ہو جائے گا اور وہ جوان ہی رہے گی۔ یہاں سے جانے کے بعد آج ایڈلائن ولیم کے سامنے آئی تھی، لیکن پریزنٹ میں ایڈلائن ولیم سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ ایڈلائن اس کی مدر تھیں، جو بالکل اس کے جیسی لگتی تھیں۔ ولیم بھی اس بات کو مان لیتا ہے کیونکہ وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایڈلائن ہمیشہ جوان بھی رہ سکتی ہے۔ اگلے دن ولیم ایڈلائن اور ایلس کو اپنی پاسٹ سٹوری سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ ایڈلائن سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ایڈلائن اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سب سن کر ایڈلائن دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ ولیم آج بھی اس کو چاہتا ہے۔ ایڈلائن ایلس کے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ایک دن ولیم ایڈلائن کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس نشان کو دیکھ کر ولیم پاسٹ میں جا کر سوچنے لگتا ہے۔ اس نشان کی سٹوری یہ تھی کہ ایک دن ولیم ایڈلائن کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ ایڈلائن کو چوٹ لگتی ہے تو ولیم ہی ایڈلائن کے ہاتھ پر ٹانکے لگاتا ہے، جس کا نشان آج بھی ایڈلائن کے ہاتھ پر موجود تھا۔ پریزنٹ میں یہ نشان ایڈلائن کے ہاتھ پر دیکھ کر ولیم سارا سچ جان جاتا ہے کہ وہی ایڈلائن ہے جس سے اسے پیار ہوا تھا۔ ایڈلائن ولیم کو سب بتا دیتی ہے کہ 29 سالوں کے بعد اس کی ایج بڑھنا رک گئی تھی اور اس کی وجہ ایڈلائن خود بھی نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور اسی وجہ سے ایڈلائن ولیم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ولیم ایڈلائن کی بات سمجھ جاتا ہے کہ اس میں ایڈلائن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایڈلائن ایلس کے لیے روتے ہوئے ایک لیٹر لکھتی ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ایلس بہت غصہ ہوتا ہے کہ ایڈلائن اب دوبارہ کیوں چلی گئی، تو ولیم کے کہنے پر ایلس ایڈلائن کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ ایڈلائن راستے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بھاگتی رہی، یہی وجہ ہے اسے بہت جھوٹ بھی بولنا پڑا اور بہت لڑکوں کو چیٹ بھی کیا اور انہیں چھوڑ دیا، لیکن اب وہ بہت تنگ آ چکی تھی۔ پھر وہ ایلس کے پاس جانے کا سوچتی ہے، لیکن گاڑی ٹرن کرتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری گاڑی کے ساتھ ایڈلائن روڈ پر گر جاتی ہے۔
یہ وہی ٹھنڈ کا موسم تھا تو برف گرنے کی وجہ سے ایڈلائن کی وہی حالت ہو جاتی ہے جو بہت سال پہلے پانی میں گر کر ہوئی تھی، جیسا کہ مووی کے سٹارٹ میں بتایا گیا تھا۔ ایلز یہاں پہنچ کر ایڈلائن کو بچا لیتا ہے۔ ہاسپٹل میں ایڈلائن کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں تو وہ ہوش میں آ جاتی ہے اور پھر وہ ایلز کو سارا سچ بتا دیتی ہے کہ کیسے وہ کئی سالوں سے بوڑھی نہیں ہو رہی اور پاسٹ میں ولیم اس کا لور تھا۔ یہ سب سن کر ایلز کو ایڈلائن پر بہت ترس آتا ہے کہ کیسے وہ اتنے سالوں سے بھاگتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یہاں وہ پھر بھی ایڈلائن کو اس حال میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں فلیمن ایڈلائن سے ملنے آئی تھی اور وہ ایلز سے جھوٹ بول رہی تھی کہ وہ اس کی نانی ہے، تو یہاں ایلز ہنسنے لگتا ہے کیونکہ وہ تو سب جان گیا تھا کہ فلیمن ایڈلائن کی ہی بیٹی ہے۔ پھر فلیمن ایڈلائن اور ایلز کا ریلیشن کا سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مدر کی لائف میں بھی خوشیاں آ گئی تھیں۔ ایلز اور ایڈلائن شادی کر لیتے ہیں اور ایک ہی گھر میں فلیمن کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دن نیو ایئر پارٹی کے لیے تیار ہوتے ہوئے ایڈلائن کو اپنے سر پر ایک وائٹ بال دکھتا ہے، جسے دیکھ کر ایڈلائن بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اب ایڈلائن کی عمر بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور یہ سب اس ہونے والے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا تھا کہ اس دن برف کی وجہ سے جب اس کے باڈی کا ٹمپریچر بہت کم ہوا تو بجلی کے جھٹکے ملنے کی وجہ سے اس کی جینس تبدیل ہونے لگی اور اب وہ بھی نارمل انسان کی طرح اپنی لائف گزار سکے گی، جس میں اس سے لوگوں سے بھاگنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی اپنے پیاروں کو اپنے سامنے بوڑھا ہو کر مرتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ پھر ایڈلائن ایلز اور فلیمن کو ایک پارٹی میں انجوائے کرتے دکھایا جاتا ہے اور یہی مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔